السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج ہمارے آن لائن کورس کا پہلا دن ہے۔ ہمارا آن لائن کورس اسلام کا خاندانی نظام اس موضوع اور عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں آج ہم نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے دو حصے بنائے ہیں، اور انسان ہی نہیں، تمام مخلوقات کے دو حصے بنائے ہیں، ایک نر اور مادہ، یعنی میل اور فیمیل۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کھچاؤ کا سامان بنایا ہے۔ مرد کے اندر عورت کے لیے کھچاؤ اور عورت کے اندر مرد کے لیے کھچاؤ پایا جاتا ہے۔ اب چونکہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے، بے شمار انسان اس دنیا میں آنے تھے، بے شمار عورتیں اور بے شمار مرد اس دنیا کے اندر آنی تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تاکہ اس نظام کے ذریعے سے مرد عورت سے اور عورت مرد سے استفادہ کرے۔ صرف اپنی جنسی تسکین ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ضروریات ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ ساری ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے دونوں پوری کرتے رہیں۔ نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی جنسی تسکین کر سکیں۔ ایک راستہ اور ہوتا تھا جنگ کے زمانے میں، پرانے وقت میں، اور وہ راستہ تھا لونڈیوں کا، لیکن وہ آج کے وقت میں ہے نہیں، اس لیے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے، بلکہ اس پر بحث ہی نہیں کریں گے۔ ہم صرف جو ہے بیوی کے متعلق بحث کریں گے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کے نزدیک زنا کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے اور ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے اندر زنا بالکل حرام ہے۔ زنا کیا ہوتا ہے؟ رضامندی سے یا بغیر رضامندی کے، رضامندی سے یا بغیر رضامندی سے ایک مرد کا ایک عورت سے جنسی استفادہ کرنا نکاح کے بغیر، یہی زنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبردستی کسی عورت کو حاصل کر لیتے ہیں، جسے زنا بالجبر کہا جاتا ہے، لیکن زنا بالتراضی بھی ہے، یعنی کہ مرد عورت دونوں راضی ہیں اور شادی نہیں ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے آپس میں، تو یہ بھی حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی آپ لا علمی کے شکار نہ ہو اور گمراہی کے شکار نہ ہو۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کی اسلامی سزا دنیا ہی کے اندر، اگر شادی شدہ ہے زنا کرتا ہے تو اس کو رجم یعنی پتھر سے مار مار کر کے قتل کر دیا جائے گا، یعنی اس کی سزائے موت ہے۔ اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو اس کے علاقے سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پر بھیج دیا جائے گا، جسے کہتے ہیں شہر بدر، یعنی اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کے طرف جو ہے تو اس کو منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے۔ اب اس سزا کو دنیاوی طور پر دیا گیا ہے، لیکن ایک سزا ایسی ہے جو آخرت میں ملنی ہے، اور آخرت کی سزا سب سے خطرناک سزا ہوتی ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو حال کرے گا زانیوں کا، وہ کسی کے بھی برداشت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور ان کے لیے ہم نے بیوی بھی رکھی اور اولاد بھی رکھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی میں سے یہ بھی ہے، یعنی اللہ کی بہت ساری نشانیاں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، انہی نشانیوں میں سے اللہ رب العالمین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم لوگوں کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی حضرت حوا۔ تو ان دو کے ذریعے سے سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا، اور ہم نے اس کے بعد انسانوں کے لیے اس کا جوڑا بنایا۔ جوڑا کس لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔
بہت سارا کام ہے، جیسے میں نے کہا جنسی تسکین، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کپڑے دھونے کے مسائل ہیں اور کھانا پکانے کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں عورتیں ہی کرتی ہیں۔ اور مرد جو ہے وہ کھانے کمانے کا کام کرتا ہے، باہر جاتا ہے، جا کر کے رزق تلاش کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی اور اس کے بچے سکون کے ساتھ دو روٹی کھا سکیں۔ تو مرد کے ذمے الگ کام ہے، عورتوں کے ذمے یہ کام ہے۔ تو یہ سکون کا باعث، یعنی عورت کیا ہے، بیوی کیا ہے، یہ سکون کی چیز ہے، سکون کا سامان ہے۔ ہر طریقے سے مرد کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اس کی بہت ساری جو ٹینشن ہے، اسے بہت سارے ٹینشن، ذہنی جو پریشانیاں ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ شادی کب کرنا چاہیے؟ شادی وقت رہتے کر لینا چاہیے۔ میں کوئی خاص عمر تو یہاں ذکر نہیں کروں گا، بالغ ہونے کے بعد آدمی شادی کر سکتا ہے، بلوغت میں داخل ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے۔ اور اسلام کی بلوغت کیا ہے؟ اسلام کی بلوغت یہ ہے کہ اس کو یعنی منی خارج ہونے لگے، اس کو خواب میں جو ہے منی خارج ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اور سرکاری طور پر الگ الگ عمر بنائی گئی ہے، کہیں 18 سال ہے، کہیں 20 سال ہے، تو ہمیں سرکاری عمر سے مطلب نہیں ہے، بلکہ جو اسلامی بلوغت ہے، جسے اصل بلوغت کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ تو جلد از جلد انسان کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر جو خواہش رکھی ہے، اس خواہش کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ اگر صحیح راستہ نہیں ملے گا تو آدمی زنا کے راستے کی طرف جائے گا، اور زنا کرتا رہے گا، وہ سوچے گا کہ یہ میری مجبوری ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عذر بھی قبول نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ عذر نہیں ہے، اس عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کب کرنا؟ جب آپ کے لیے فراوانی ہو جائے شادی کر لینا چاہیے۔ فراوانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہونے لگے کہ آپ اپنی بیوی یا آنے والے بچے، جو بھی بچے ہوں گے، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں، ان کے رہنے کا انتظام کر سکیں، تو ایسی صورت میں شادی کر لینی چاہیے۔ اور اگر شادی نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں زنا سے بچنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ایک آدمی اس وقت تک شادی کو تاخیر کرنا چاہتا ہے حتیٰ کہ وہ مالدار ہو جائے، اس کے پاس کچھ آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کو پاک دامن رہنا فرض ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ لوگ جو ابھی نکاح کرنے کا راستہ نہیں پا رہے ہیں، وہ لوگ جن لوگوں کے سامنے نکاح کے لیے آسانیاں نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، گھر نہیں ہے، یا اتنی تنخواہ ان کی نہیں ہے کہ وہ بیوی بچہ پال سکیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بالکل پاک صاف رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کیونکہ وہ نگاہوں کو پست کرنے کا سامان ہے، یعنی آپ غیر عورتوں پر نگاہ نہیں ڈالیں گے، آپ ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی نگاہ جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی، وہ بھی سلامت ہو جائے گی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ ہے، شرمگاہ کی پاکی کا بھی وہ ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نہیں شادی کرنے کے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفجر الا فعلیہ بالصوم، اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر روزہ ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ روزہ رکھنے سے جو ہے فإن له وجاء، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کے اندر جو ہے جنسی جو خواہشات جوش مار رہی ہے اس کے اندر کمی آئے گی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود علاج نکاح ہی ہے، علاج نکاح ہے۔ وہ روزانہ تو روزہ رکھے گا نہیں، وہ سال بھر تو روزہ رکھے گا نہیں، پوری زندگی بھر تو روزہ رکھے گا نہیں، اس لیے اپنی پاک دامنی کے لیے جب بھی اس کے لیے راستہ ہو وہ شادی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کہ ہمارے پاس جب 50,000 کی نوکری آئے گی تب ہم شادی کریں گے، یا گورنمنٹ ہمیں نوکری ملے گی تب ہم شادی کریں گے، جب ہمارا گھر جو ہے 10 مالے کا بن جائے گا، 10 تلے کا بن جائے گا تب ہم شادی کریں گے، اور اس طرح کی ذہنیت رکھنا یہ غلط ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے بہنیں ہیں یا اس کے سامنے جو ہے
کچھ لڑکیوں کی ذمہ داری ہے نکاح کرنے کی، تو وہ چاہتا ہے کہ پہلے ہم ان لوگوں کی شادی کر دیں تاکہ ہم آرام سے اپنی شادی کر سکیں. تو یہ سب چیزیں عذر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عذر کی حیثیت سے قبول ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کبھی کبھی مجبوریاں رہتی ہیں، واقعی جو مجبوری ہے اس مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نکاح میں دیری کیجیے. لیکن اگر مجبوریاں نہیں ہیں، آپ اچھا خاصا کما رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے رہنے کے لیے ایک مناسب کمرہ یا مناسب گھر ہے، سب کچھ ہے، تو اب آپ سوچو کہ میں پیر پہ کھڑا ہو جاؤں، میں پیر پہ کھڑا ہو جاؤں، میں پیر پہ کب تک پیر پہ کھڑے ہوگے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو لاکھوں روپیہ مہینہ کماتے ہیں، اچھے مکانات پہ رہتے ہیں، 4 گاڑیاں ان کے پاس ہیں، بھری ہوئی دولت ہے، اور وہ جب یہ کہتے ہیں اپنے پیر پہ کھڑے ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ پیر پہ کھڑے ہوتے ہوتے گھٹنے میں درد شروع ہو جائے. اس لیے تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وقت رہتے کر لینا چاہیے، ورنہ کہیں نہ کہیں گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن میں نکاح نہیں کرے. جیسے کوئی مرد ایسا ہے جس کے اندر جنسی خواہشات ہی نہیں ہیں اور وہ شادی کر لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے عورت کو دھوکہ دیا. ہو سکتا ہے نامرد وہ ہو سکتا ہے کہ شرمگاہ کے تعلق سے کچھ اس کے اندر ایسی بیماری ہو جس بیماری کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو سکون نہ دے سکے. تو یہ نکاح کرنا حرام ہے. بہت سارے نکاح، کتنے نکاح حرام ہیں اس کی ایک الگ فہرست ہے جس کا ہم ذکر انشاءاللہ پھر کبھی بعد میں کریں گے آگے آنے والے دنوں میں. لیکن فی الحال یہ سمجھیے ابھی موٹے طور پر کہ اگر آپ کے اندر جماع کی طاقت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر نامردگی ہے، وہ کوئی جان بوجھ کر کے نہیں لاتا، بیماری کے طور پر آ جاتی ہے، تو آپ اپنا علاج کرائیے. ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جو ہے تو طلاق ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ عدت میں ہوتی ہیں، اس میں نکاح نہ کریں. اسی طریقے سے 3 طلاق جن عورت کو ہو چکا ہے، یعنی ایک طلاق ہوا ایک وقت میں، پھر دوسرا طلاق ہوا کسی وقت میں، پھر تیسرا طلاق ہو گیا، تو حلال کرنے کے لیے جو نکاح ہوتا ہے جسے نکاح حلالہ کہتے ہیں، یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے وعید بیان کی ہے. تو اس طریقے سے بعض نکاح ایسا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، وہ اس طرح کے نکاح سے بچنا چاہیے. اب جب آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کرنے کے لیے اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ بہتر عورت کو تلاش کریں. اگر مرد ہے تو عورت کو تلاش کریں، اور اگر عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو بہتر مرد کو تلاش کرے. بہتری میں سب سے بہتری دین کی بہتری ہے، اخلاق کی بہتری ہے. دین کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی. صرف اخلاق آپ دیکھیں گے تو بھی نہیں چلے گا، صرف دین دیکھیں گے تو بھی نہیں چلے گا. بہت لوگ ایسے ہیں جو دیندار تو ہوتے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہوتا، تو ایسی جگہ بہت ساری عورتیں جا کر کے پھنس جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا اتاکم من تردون دینہ وخلقہ فزوجوا. اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آتا ہے جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے تو فزوجوا، ایسے سے نکاح کرا دو، ایسے سے شادی کرا دو. الا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو تم زمین کے اندر بڑا فتنہ فساد دیکھو گے. آج اچھے اچھے رشتے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، دیندار ہوتا ہے، اخلاق والا رشتہ ہوتا ہے، لیکن کوئی وجہ لگا کر کے لوگ نکاح نہیں کرتے. کبھی کوئی وجہ سے لوگ نکاح سے اعراض کرتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت نے اچھا رشتہ بھیجا ہے کسی اچھی جگہ پر، یا مرد نے رشتہ بھیجا ہے عورت کے پاس اور وہ رشتہ نہیں ہو پاتا، تو مرد کو بھی اچھا رشتہ نہیں مل پاتا، عورت کو بھی اچھا رشتہ نہیں مل پاتا. اگر وہ نکاح وقت رہتے ہو جاتا تو دونوں خوش رہتے ہیں، ورنہ حال یہ ہے کہ مرد کو بھی خراب رشتہ ملا، عورت کو بھی خراب رشتہ ملا، جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی خراب ہو گئی. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں جو ہم لوگ تساہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ بہت گھٹیا کام ہے، بہت گھٹیا کام ہے. مسلمانوں نے نکاح کے مسئلے میں، طلاق خلا کے مسئلے میں، ازدواجی زندگی کے مسائل میں، وراثت کے مسائل میں اسلام کی تعلیمات کی پابندی نہیں کی ہے. یہ بالکل دعوے کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، چاہے دیندار گھرانہ ہو، اور اسی طریقے سے چاہے غیر دیندار گھرانہ ہو، پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل گھرانہ ہو مسلمانوں کا، اسلام کی پیروی نہیں کی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی تعلیم کو روندا ہے. کبھی ذات برادری کا مسئلہ آ جاتا ہے، اچھا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک رشتہ ہوتا ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں، ہماری ہڈی ان کی ہڈی سے نہیں مل رہی ہے. تو ہڈی، یہ کھال نوچ کر کے ہڈی نکالتے ہیں، اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی فیل ہو جائے، ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی فیل ہو جائے. کہتے ہیں ہڈی سے ہڈی ہم لوگ ملاتے ہیں.
کب تک اسلام کو بدنام کرو گے اور کب تک اسلام کا مذاق اڑاؤ گے، جنازہ اٹھاؤ گے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اس دین میں پیدا کیا تھا جہاں ذات برادری کا نام و نشان ختم کر دیا گیا، کالے کو گورے کے برابر کر دیا گیا اور ناٹے کو لمبے کے برابر کر دیا گیا، عرب کو عجم کے برابر کر دیا گیا۔ افسوس ہے ہمارے آپ کے اوپر کہ ہم لوگوں نے اتنا بہترین دین حاصل تو کیا لیکن سب کتاب میں رہ گیا۔ آج گورنمنٹ اور جو دوسرے ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، وہ ہمارے اندر گھس کر کے ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے مسائل کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کہیں اچھے نظام اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح کی چیزیں مت کرو، اپنے اسلام کو بدنام مت کرو، برباد مت کرو، ورنہ دنیا میں تو منہ دکھانے کے لائق بچے نہیں ہو اور آخرت میں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں بچو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین برباد کر رہے ہو نا، تو اللہ کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے؟ اللہ تعالیٰ جب کھول کھول کر کے تمہیں بتائے گا، کیا یہ آیت قرآن میں موجود نہیں تھی؟ کیا یہ آیت قرآن میں موجود نہیں تھی؟ کیا یہ حدیث نہیں موجود تھی؟ نبی کا طریقہ موجود نہیں تھا؟ کیا جواب دو گے اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ تب کیا جواب دو گے وہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک کیا تھا، ساری عصبیت ختم کر دی تھی، ساری برادریت ختم کر دی تھی، ذات پات ختم کر دیا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام نے سکھایا، اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اتنا ہم لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کو برباد کیا، اتنا برباد کیا کہ یہودی بھی شرما جائے، حقیقت میں یہودی شرما جائے، نصارہ شرما جائے، اور اب ہندو شرما جائے کہ یار یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا رشتہ آ رہا ہے قبول کرو یہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو خیال میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کہ کسی بھی عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لحسبها ولجمالها ولدینها ولمالها۔ اس کا حسب یعنی ذات برادری دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، اس کا مال دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے کہ چلو شادی کر لیں گے تو 4 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں، 2-4 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، ایک گھر میرے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی لوگ جو ہے ذات برادری دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، کبھی اس کا جمال دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، یعنی خوبصورتی، ولی جمالہا، اور ولی دینہا، دین دیکھ کر کے بھی شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین، دین کو دیکھ کر کے شادی کرو، اور دین کو دیکھ کر کے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ دیندار مرد اور دیندار عورت رہیں گی، دیکھو زندگی کتنی بہترین زندگی بنتی ہے، کتنی اچھی زندگی بنتی ہے۔ دین دیکھ کر کے شادی کرو۔ اگر آپ رشتہ تلاش رہے ہیں، رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے معیار بنائیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی لڑکی کو، یا لڑکی لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہے شادی سے پہلے، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بڑا تعجب کرتا ہوں واللہ، جب سے میں قرآن حدیث کو پڑھتا ہوں اور گہرائی سے مطالعہ کرتا ہوں، میں تعجب کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے۔ ہم کیا سیکھتے ہیں مسجد کے اندر، ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جس چیز کو اسلام نے کہا کہ کر لو، ہمارے ہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ انصار قبیلے کی ہے، یعنی انصاری عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظرتا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہا کہ نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظر الیہا، اس کے طرف دیکھ لو، یعنی اس کو دیکھ لو۔ فإن فی اعین الانصار شیئا، اس لیے کیونکہ انصار کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں کبھی کبھی کچھ عیب ہوتا ہے۔ بعد میں تم جھگڑا کرو گے کہ میں دیکھا نہیں تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا، مجھے وہ نہیں پتا تھا، لہٰذا دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں جو ہے پریشانی کا سامنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، عورتیں نہیں دیکھ سکتی مرد کو، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام کے اندر تو آپ نکاح کا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، کچھ حرام ہے، نہیں۔ یہ خطبہ جو ہوتا ہے نا دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، خطبہ مطلب نکاح کا پیغام بھیجنا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ جائز ہے بھائی میرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین آیت کہ سنو تم لوگ کہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے، فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء، اگر تم نکاح کا پیغام کسی عورت کو بھیج دو
اشارتاً کنایتاً یا کسی کے ذریعے سے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں اگر کسی کی محبت رکھ رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی سن لے کہ کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم دین کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پیغام بھیجیں، تو اس مولانا کو پورے معاشرے کے لوگ ذلیل رسوا کر دیں گے۔ اور یہاں قرآن کی آیت آپ پڑھو کہ ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اگر تم چاہتے ہو کسی سے شادی کرنا، کسی سے نکاح کرنا، کسی کے ذریعے سے پیغام بھیج دو۔ اور اگر انجان عورت ہے، انجان مرد ہے ایک دوسرے کے لیے، تو اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ بھی سکتے ہو، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر نکاح پکا کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو بیٹھ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ تاک کر کے اس کے بعد جو ہے آگے کا معاملہ طے کر سکتا ہے، یا اگر چاہے تو انکار کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی خطبے پر خطبہ مت بھیجو، یعنی تمہارا بھائی اگر کہیں کسی عورت کو پیغام بھیجا ہے تو تم اس میں مت گھس جاؤ، تم انتظار کرو کیا ہو رہا ہے، اگر قبول ہو جاتا ہے تو تم کنارے چلے جاؤ، کسی اور کو نکاح کا پیغام بھیجو، اور اگر رد ہو جاتا ہے نکاح تو یعنی وہ قبول نہیں کرتی ہے خطبہ، نکاح کا مطلب خطبہ یعنی جو پیغام نکاح ہے، وہ اگر رد ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر تم اس کو جو ہے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو۔ یہ اتنی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، انشاءاللہ نکاح کے ہی تعلق سے دوسرا پارٹ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان بہترین اور سنہری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔